دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفقہ المیسر ثانی کا اردو ترجمہ، سبق در سبق۔ کتاب الصلح، صلح کا بیان۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلح کرنا مسلمانوں کے درمیان جائز ہے سوائے ایسی صلح کے جو کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرے، یعنی کہ ایسی صلح جائز نہیں ہے جس میں کوئی حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے، باقی چیزوں میں جائز ہے۔ معنی الصلح، صلح کے معنی، الصلح فی اللغت اسم من المصالحت، لفظ صلح لغت میں مصالحت کا اسم ہے۔ وفی الشرع وهو عقد برفع النزاع وقطع الخصومہ، شریعت میں صلح کا مطلب ایسا عقد جس سے جھگڑا ختم ہو جائے اور لڑائی ٹل جائے۔ ورکنہ، اور اس کا رکن ہے الایجاب، صلح کا صرف ایک رکن ہے، ایجاب۔ یہ ایجاب کا مطلب قبول کرنا، یعنی ایکسپٹ کرنا۔ انواع الصلح، صلح کی قسمیں۔ والصلح ثلاثۃ انواع، صلح کی تین قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم، صلح مع اقرار بأن كانت الخصومة في دار فقال المدعي عليه للمدعي هذه الدار لك فإن رأيت فصالح عليها ب1000 درهم وقبل المدعي۔ صلح کی پہلی قسم ہے اقرار کے ساتھ صلح کرنا۔ مثلا جھگڑا ہو کسی گھر کے سلسلے میں، تو مدعا علیہ، یعنی جس کی مدعا علیہ اسے کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور مدعی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا۔ تو مدعا علیہ کہے مدعی سے، کیا کہے کہ یہ گھر تو آپ ہی کا ہے، لہذا اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس کے سلسلے میں 1000 درہم کے بدلے میں صلح کر لیں، یعنی یہ گھر آپ کا ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں گھر تو نہیں چھوڑنے والا ہوں، ہاں آپ کو 1000 روپے دے سکتا ہوں، اس کے بدلے 1000 درہم دے سکتا ہوں، وہ لے لیں، گھر چھوڑ دیں۔ جیسے اور مدعی اس کو قبول کر لے، یعنی کہ وہ 1000 درہم لے کے جو ہے گھر چھوڑ دے، تو یہ صلح کہلائے گی۔ والثانی صلح مع سکوت وهو الا يقر المدعى عليه ملك المدعي ولا ينكره ويريد ان يصالحه مثلا ب1000۔ صلح کی دوسری قسم جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ صلح کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدعا علیہ مدعی کی ملکیت کا اقرار نہ کرے اور نہ اس کا انکار کرے، یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ شخص جو ہے دعویٰ کرنے والے کی نہ تو ملکیت ہے اس کی، اس کا اقرار کرے، اور نہ یہ کہے کہ اس کی ملکیت نہیں ہے، یعنی یہ گھر اس کا ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں وہ خاموش رہے، اور وہ یہ چاہے کہ 1000 روپے دے کے جو ہے صلح ہو جائے، یعنی خاموش رہے، یہ تو نہ بولے کہ یہ گھر اس کا ہے یا نہیں ہے بس، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اچھا
بس 1000 روپے لے اور یہ نکل جائے یہاں سے، 1000 درہم لے اور نکل جائے، تو یہ کہلائے گی خاموشی کے ساتھ میں صلح کرنا. والثالث صلح مع انکار وهو ان ينكر المدعى عليه ومع ذلك يريد ان يصالحه لقطع النزاع ولدفع مشقة الخصومة. صلح کی تیسری قسم یہ ہے کہ انکار کے ساتھ صلح کرنا، اور یہ کہ مدعا علیہ انکار کرے، یعنی اس بات کا انکار کرے، وہ یہ نہ مانے کہ اس کا دعویٰ صحیح، دعوے کو غلط مانے، لیکن اس کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور لڑائی سے کی مشقت سے بچنے کے لیے وہ اس سے صلح کرنا چاہے. یعنی وہ یہ کہے کہ نہیں یہ گھر تو میرا ہی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو 1000 روپے 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں کہ آپ یہ مقدمہ جو ہے چھوڑ دیں اور اس پہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں. دعویٰ آپ کر رہے ہیں، اس دعوے کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو اتنے روپے دے رہا ہوں اور آپ ایسے چلے جائیں اور یہ گھر چھوڑیں. یہ گھر ویسے آپ کا ہے نہیں، پھر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. حکم الصلح عن اقرار، جہاں اقرار پایا جائے وہاں صلح کا حکم کیا ہوگا؟ فَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ فَلَهُ حَالَتَانِ، جہاں اقرار کے ساتھ صلح پائی جائے تو اس کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1 أن يكون الصلح عن مال بمال بأن يكون الدعوى على مال كالدار والدراهم ونحوها، ويكون الصلح كذلك على مال بأن يعين كبدل الصلح مالا مثل الدار والحيوان. مال کے بدلے مال سے صلح کرنا اس طور پہ کہ دعویٰ جو ہے کسی مال پر ہو، جیسے کہ گھر اور درہم یا اس جیسی چیزیں ہیں، تو وہاں تو اسی طرح صلح بھی ہوگی کسی مال پر، اس طور پہ کہ وہ دونوں متعین کر دیں صلح کے بدل کے طور پہ کسی مال کو، مثلا گھر یا جانور. یعنی دونوں طرف مال ہو تو ایک مال کو چھوڑنے کے لیے دوسرا مال لیا جا رہا ہو، تو یہ صلح ان مال بمال کہلائے گی. وحکم هذه الحالة، اس حالت کا حکم کہ جہاں مال کے بدلے مال پر صلح ہو رہی ہو، أن هذا الصلح في معنى البيع من الجانبين لأنه مبادلة مال بمال بتراضي المتعاقدين، فيجري فيه أحكام البيع، مثل أنه يثبت فيه حق الشفعة للشفيع إذا كان عقارا ويرد بالبيع، ويثبت فيه خيار الشرط وخيار الرؤية. اس صلح کا حکم جو ہے خرید و فروخت کا ہوگا، اس صلح کا حکم خرید و فروخت کا ہوگا دونوں جانب سے، اس لیے کہ یہاں پر مال کو مال کے ذریعے بدلنا پایا جا رہا ہے دونوں پارٹی کی آپسی رضامندی کے ذریعے. تو اس معاملے میں خرید و فروخت کے احکامات جاری ہوں گے. مثلا اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں حق شفا شفیع کے لیے ثابت ہوگا اگر وہ جائیداد ہو، اور اگر اس میں عیب وغیرہ نکل جائے تو اس کو واپس کرنے کا بھی اختیار ہوگا. اور اس میں خیار شرط اور خیار رؤیت بھی ثابت ہوگا. خیار شرط، خیار رؤیت، یہ ان سب چیزوں کا بیان جو ہے تفصیل کے ساتھ پیچھے آ چکا ہے، پیچھے والے سبق آپ دیکھ سکتے ہیں. خیار الشرط اور خیار رؤیہ اگر اس کو جاننا چاہیں تو باب الخیار دیکھیں اس کے لیے. وإن كان البدل من الأموال الربوية كالذهب والمدعى به كذلك فلا يصح إلا سواء بسواء ويشترط التقابل. اگر بدل جو ہے وہ اموال ربویہ میں سے ہو جیسے سونا، اور مدعا بھی اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی طرح ہو، تو صلح صحیح نہیں ہوگی مگر اسی وقت جبکہ دونوں طرف سے برابر سرابر معاملہ ہو، اور اس میں قبضہ کرنا بھی شرط ہوگا.
وإن كان بخلاف جنسه كالذهب مع الفضة يجوز مع التفاضل ولكن يشترط القبض في المجلس. اور اگر جو کہتے ہیں صلح جو ہے کہ کہتے ہیں اس کی جنس کے برخلاف سے ہو، جیسے کہ سونے ایک طرف ہو اور ایک طرف چاندی ہو، تو سونے کی صلح جو ہے چاندی کے ساتھ ہو رہی ہو، یعنی کہ چاندی کو چھوڑ رہا ہو اور سونا اس کے بدلے میں لے رہا ہو، تو پھر جو کہتے ہیں کمی زیادتی کے ساتھ میں جو ہے صلح کرنا جائز ہوگی اور یہاں پر مجلس میں ہی قبضہ کرنا شرط ہوگا. نمبر 2، الحالة الثانية، دوسری حالت، أن يكون الصلح عن مال بمنافع، بأن يكون الدعوى على الدار مثلا ويكون بدل الصلح نفعا، بأن قال صالحتك عن هذه الدار على أن تسكن في داري كذا سنة أو على أن تركب سيارتي سنة. دوسری حالت صلح کی، صلح کی جو دوسری حالت ہے تو یہ صلح ہوگی منافع کے بدلے مال کے ذریعے، یعنی مال کے بدلے میں منافع لینا، سمجھا جائے گا. مثلا کسی کا دعویٰ ہو کسی گھر پر اور یہاں صلح کے بدلے صلح کا جو بدل ہے وہ نفع کو متعین کیا جائے. مثلا مدعا علیہ کہے کہ میں نے تم سے صلح کی اس گھر کے سلسلے میں اس بات پر کہ تم رہ لو میرے گھر میں 1 سال، یعنی میں تمہیں 1 سال تک کی مہلت توڑ دیتا ہوں، 1 سال کے بعد خالی کر دینا. یا کہے کہ میری گاڑی پر تم سواری کر سکتی ہو 1 سال تک، یعنی کسی گھر پہ جھگڑا چل رہا تھا اور پھر صلح اس بات پر ہو گئی کہ ٹھیک ہے 1 سال بعد یہ خالی کر دیں گے. یا کوئی گاڑی تھی کہ 1 سال تک چلائیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے. وحكم هذه الحالة أنه يعتبر بالإجارات لأنه تمليك المنافع بمال فيجري فيه أحكام الإجارة، فيشترط فيه مثلا بيان مدة الإجارة، وكذا يبطل الصلح بموت أحدهما في المدة. اس حالت کا حکم، صلح کی یہ حالت جو ہے اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں اجارات کا اعتبار ہوگا. اجارہ مطلب رینٹ، کرایہ، یعنی کہ کرائے پہ جب کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں شریعت کے کیا احکامات ہیں وہ احکامات یہاں جاری ہوں گے. اس لیے یہاں پر جو ہے مال کے بدلے منافع کا مالک بنانا پایا جا رہا ہے. اور منافع کیا ہے؟ یعنی کہ گھر کے اندر رہنا، گاڑی پہ سوار ہونا. اور کرائے میں یہی ہوتا ہے، کرائے میں کوئی چیز بیچی نہیں جاتی، بس اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے. تو اس میں اجارے کے احکام جاری ہوں گے. تو یہاں پر یہ شرط ہوگی کہ اجارے کی مدت کو واضح کیا جائے کہ 1 سال 2 سال 1.5 سال، اور اسی طرح ان میں سے اگر کوئی ایک مر جاتا ہے مدت کے اندر تو صلح باطل ہو جائے گی، یعنی صلح کا حکم ختم ہو جائے گا. حکم الصلح مع السکوت والانکار، جہاں صلح خاموشی اور انکار کے ساتھ ہو تو وہاں صلح کا حکم کیا ہوگا؟ والصلح مع السکوت والانکار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي لمعنى المعاوضة. جہاں انکار خاموشی یا انکار کے ساتھ صلح ہو تو وہ مدعا علیہ کے حق میں تو قسم اور جھگڑے سے بچنے کے حکم میں ہوگا، اور مدعی کے حق میں بدلہ لینے کے معنی میں ہوگا. وبيانه أن المدعي إذا ادعى على دار وقال للمدعى عليه هذه داري فأنكر ذلك المدعى عليه وقال بل هي داري ومع ذلك صالحه بدار أخرى عينها
فرضي بذلك المدعي فلا يثبت الشفعة في الدار التي كان النزاع فيها وصلح عنها لأن المدعى عليه ما اشتراها بل أخذها على أصل حقه وإنما دفع المال قطعا للخصومة. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مدعی جب کسی گھر پر دعویٰ کرے اور مدعا علیہ سے کہے کہ یہ میرا گھر ہے، مدعا علیہ اس کا انکار کرے اور کہے بلکہ یہ میرا ہی گھر ہے، اور اس کے باوجود وہ اس سے صلح کر لے کسی دوسرے گھر کے بدلے جس کو وہ متعین کرے، اور مدعی اس پر راضی ہو جائے، تو اس گھر میں جس میں کہ جھگڑا ہوا تھا اور جس کے بدلے صلح کی گئی ہے، حق کے شفع ثابت نہیں ہوگا. حق کی شفع کیا ہوتا ہے اس کا بیان آگے تفصیل سے بھی آئے گا. اس لیے کہ مدعا علیہ نے اس کو خریدا نہیں ہے بلکہ اپنے اصل حق کی وجہ سے ہی اس کو اپنے پاس رکھا ہے، اور جو مال اس نے دیا ہے وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے دیا ہے، یعنی دوسرا جو گھر دیا ہے وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے دیا ہے، اور جو پہلا گھر جو اس کے پاس باقی رہا وہ اس کا اپنا اصلی حق ہے کیونکہ اس نے اس کے دعوے کو ایکسپٹ نہیں کیا. وتثبت الشفعة في الدار التي أخذها المدعي كبدل الصلح لأن المدعي يأخذها عوضا عن المال فكان معاوضة في حقه. البتہ شفع اس گھر میں ثابت ہوگا جس کو مدعی نے لیا ہے بدلے صلح کے طور پر، اس لیے کہ مدعی نے اس کو لیا ہے مال کے بدلے، اور وہ اس کے حق میں معاوضے کے طور پہ ہے. یعنی مدعا علیہ نے جو کے پاس جو گھر ہے اس میں نہیں ثابت ہوگا، مدعی کو جو ملے گا دوسرا گھر اس میں ثابت ہوگا. وكذا الحكم إذا كان الصلح مع السكوت بأن سكت المدعى عليه حينما ادعى المدعي ومع ذلك صالحه فهو عقد معاوضة في جانب المدعي دون جانب المدعى عليه، فتثبت للشفيع الشفعة في الدار التي هي بدل الصلح دون الدار التي هي مدعا بها. اور اسی طرح اس وقت بھی حکم ہوگا جب کہ صلح خاموشی کے ساتھ ہو، اس طور پہ کہ مدعا علیہ خاموش رہے اس وقت جب مدعی دعویٰ کرے اور اس کے باوجود وہ اسے صلح کر لے، تو یہ صلح کرنا جو ہے مدعی کے حق میں معاوضے کا معاملہ مانا جائے گا کہ اس نے معاوضہ لے لیا ہے، یعنی جس کے پاس دعویٰ کیا اس کے بدلے اس نے معاوضہ لے لیا ہے. البتہ مدعا علیہ کے حق میں یہ معاوضہ نہیں مانا جائے گا. تو اس گھر میں جو بدلے صلح ہے، یعنی کہ صلح کے بدلے میں جو ملا ہے مدعی کو، اس میں شفیع کے لیے حق کی شفع ثابت ہوگا، نہ کہ اس گھر میں جس پر دعویٰ کیا گیا ہے. وكذلك يثبت حق الرد بالعيب وبخيار الشرط بالرؤية في حق المدعي ولا يثبت ذلك في حق المدعى عليه. اور اسی طرح عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا حق اور خیار شرط اور خیار رویت مدعی کے حق میں تو ثابت ہوگا، لیکن مدعا علیہ کے حق میں یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہوں گی. ما جاز الصلح عنها، اس چیز کا بیان کہ کس چیز کے تعلق سے صلح کرنا جائز ہے. وجاز الصلح اذا كان المدعى به مالا كالدار والحيوان والسيارة والدراهم والدنانير. اور صلح کرنا جائز ہے جبکہ جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یعنی مدعا بھی وہ مال ہو، جیسے کہ گھر، جانور، کار، گاڑی، اور دراہیم و دنانیر. دراہیم و دنانیر روپیہ پیسہ. وكذا جاز الصلح إذا كان المدعى به منفعة بأن ادعى في دار سكنى سنة بأن ادعى في دار سكنى سكنة أو شهر مثلا
وقال هذه وصية من رب الدار فأنكر دعواه الفارث أو أقره أو سكت عنه ومع ذلك صالحه على شيء. اور اسی طرح صلح جائز ہے جبکہ مدعا بھی منفعت ہو. مطلب کوئی دعویٰ کرے کسی گھر میں 1 سال یا 1 مہینے رہنے کا اور وہ کہے کہ یہ گھر کے مالک کی وصیت ہے کہ میں یہاں 1 سال تک رہ سکتا ہوں یا 1 مہینے تک رہ سکتا ہوں، اور اس کے دعوے کا وارث جو ہے انکار کریں یا خاموش رہیں یا اقرار کریں یا خاموش رہیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے صلح کر لیں کسی چیز پر. وَكَذَلِكَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ، اور اسی طرح صلح کرنا صحیح ہوگا جان بوجھ کر یا غلطی سے کیے ہوئے جرم کے بدلے. وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاد وكان الصلح في معنى الخلع. اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرنے کا دعویٰ کرے اور عورت اس کا انکار کر رہی ہو کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، پھر وہ عورت اس سے صلح کر لے کسی مال کے بدلے جو وہ خرچ کرے تاکہ یہ شخص جو ہے نکاح کرنے کا دعویٰ چھوڑ دے، تو یہ صلح بھی جائز ہوگی، اور یہ صلح جو ہے ایسے ہوگی جیسے کہ اس عورت نے اس سے خلا لے لیا ہو. بخلاف ما اذا دعت امرأة النكاح على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجوز. برخلاف جب کہ کوئی عورت نکاح کرنے کا دعویٰ کرے کسی مرد سے اور پھر وہ آدمی اس سے صلح کرے کسی مال پر جو اس کے لیے خرچ کرے تاکہ یہ عورت دعویٰ چھوڑ دے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صلح جائز نہیں ہے. ما لم يجوز الصلح عنها، کس چیز میں صلح کرنا جائز نہیں ہے اس کا بیان. ولا يجوز الصلح عن دعوى الحد كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف لأن الحدود حق الله تعالى فلا يجوز أن يأخذ العوض من غير حقه من حق غيره. حد کے دعوے میں صلح کرنا جائز نہیں، جیسے کہ زنا کی حد، سرقے کی حد، سرقہ نہیں چوری کی حد، یا قذف کی حد. حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے متعین کی گئی ہے کسی گناہ پر، اور وہ گناہ ایسا ہو جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا حق پایا جاتا ہو. اس لیے کہ جو حدود ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، تو جائز نہیں ہے کسی دوسرے کے حق میں بدل کا لینا، یعنی کہ صلح کر لینا. تو اللہ کے حق کے بدلے میں کوئی انسان صلح نہیں کر سکتا ہے. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، اسی طرح حق کے شفاع کے بدلے بھی صلح کرنا جائز نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَمَّا فِيهِ حَقُّ الْعَامَّةِ، اور جن چیزوں میں عام لوگوں کا حق ہو وہاں بھی صلح کرنا جائز نہیں ہے. وَبَيَانُهُ لو كان لرجل ظلة على طريق نافذة أو كان له كنيف على الشارع فخاصمه رجل فيه وأراد طرحه فصالحه على درهم فالصلح باطل لأن هذا حق لجماعة المسلمين. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا چلتے ہوئے راستے پر کوئی چھجا وغیرہ ہو، یا یہ کہ اس کا کیا کہتے ہیں سڑک پر بیت الخلا ہو، پھر کوئی آدمی اس سلسلے میں اس سے جھگڑا کرے اور اس کو وہاں سے ہٹانے کا ارادہ کرے، تو پھر جو جس کا کیا کہتے ہیں چھجا یا جس کی جو کیا کہتے ہیں بیت الخلا وغیرہ ہے، وہ اس سے جو ہے صلح کر لے کچھ درہموں پر کہ درہم لو، چھوڑو اس چیز کو، یہیں پہ رہنے دو. جیسے آج کل ہوتا ہے نا، بہت سارے غیر قانونی کام لوگ کرتے ہیں، پولیس کو پیسہ دے دیتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں پولیس چلے جاتی ہے،
یعنی کہ جیسے کہ روڈ پر جو ہے کہتے ہیں ریڑھی لگانا جائے غیر قانونی ہے چلتے ہوئے روڈ پر، لیکن لوگ لگا رہے ہیں، پولیس والے آئے کہہ رہے ہیں کہ بھیا نہیں لگاؤ، لیکن انہوں نے کچھ پیسے سرکا دیے اور وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے. تو اس طرح سے کوئی صلح ہو تو یہ صلح باطل ہوگی، اس لیے کہ یہ عام مسلمانوں کی عام جماعت کا حق ہے. زیادہ جو پبلک کا حق ہے اس میں جو کہ صلح نہیں ہو سکتی، جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر کوئی صلح کرتا ہے تو یہ رشوت ہوگی. بخلاف ما إذا كان الطريق غير نافذة فخاصمه رجل من أهل الطريق فصلحه على دراهم مسماة فالصلح جائز لأنه مشترك بين جماعة محصورة فيكون جزءا منه ملكا لهذا الواحد فيكون صلحا عن حقه. برخلاف جبکہ راستہ چلتا ہوا نہ ہو، یعنی بند راستہ ہے کوئی، اور راستہ چلنے والوں میں سے کوئی شخص جو ہے کہتے ہیں اس میں اس سے جھگڑ پڑے، پھر وہ کچھ متعینہ دراہم پر اس سے صلح کر لے، تو یہاں صلح جائز ہے. یعنی عام راستہ نہیں ہے، کوئی خاص راستہ ہے، کچھ لوگ اس پہ چلتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ صلح کرے تو جائز ہوگا. اس لیے کہ یہاں جو کہتے ہیں یہ جو راستہ ہے وہ مشترک ہے ایک محدود جماعت کے درمیان. تو اس راستے کا ایک حصہ جو ہے وہ اس ایک شخص کی ملکیت ہوگا، تو یہاں پر جو کہتے ہیں اپنے حق کے بدلے میں صلح کرنا جائز ہے. الصلح فی الدین، قرض کے سلسلے میں صلح کرنا. وإذا كان المدعى به وبدل الصلح من جنس واحد كمن له على آخر 1000 درهم فصالحه على 500 وكمن له على آخر 1000 جياد فصالحه على 500 زيوف. فإنه لا يحمل هذا الصلح على المعاوضة لما فيه من الربا، وإنما يحمل على أنه استوفى في بعض حقه وأسقط باقيه. اور جب مدعا بھی اور بدلے صلح ایک ہی جنس سے ہو، مثلا کسی شخص کے دوسرے پر 1000 درہم ہو، پھر وہ صلح کر لے 500 درہم پر، اور اسی طرح کسی شخص کے جو دوسرے پر 1000 عمدہ درہم ہو، پھر وہ مصالحت کرے 500 کھوٹے درہم پر، تو اس صلح کو معاوضے پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں سود پایا جا رہا ہے. کہ اگر کرنسی یا سونا چاندی کی جنس کے اموال رویہ کا آپس میں تبادلہ ہو تو وہاں کمی کے ساتھ میں تبادلہ کرنا سود کے حکم میں آتا ہے. تو اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں معاوضے پہ محمول اس لیے نہیں کیا جائے گا. معاوضے پہ محمول کریں گے تو سود کی وجہ سے غلط ہو جائے گا. تو اس کو آپ کس میں محمول کریں گے؟ تو اس کو محمول کیا جائے گا اس صلح کو، یعنی کہ اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنے وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ، تو اس بے کو سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے اپنا کچھ حق لے لیا ہے اور کچھ حق چھوڑ دیا ہے. استوفا اس نے لے لیا ہے فی بعض کی، تو اس کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ اس نے لے لیا ہے اپنا بعض حق اور باقی بعض جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ آخَرَ 1000 مُعَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَىٰ 1000 مُؤَجَّلَةٍ جَازَ ويحمل على أنه أجل نفس الحق ولا يحمل على المعاوضة لأن بيع الدرهم بالدرهم نسيئة لا يجوز. اور اسی طرح اگر کسی کے دوسرے پر 1000 نقد ہوں، پھر اس سے صلح ہو اس بات پر کہ وہ 1000 جو ہے کہتے ہیں ادھار 1000 ادھار پہ جو ہے صلح ہو جائے، یعنی کہ تھے نقد لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اب 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد دے دوں گا. تو اس صلح کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ اس نے اپنے حق کو حاصل کرنے میں اس کو مہلت دے دی ہے.
اس کو معاوضے پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر معاوضے پر محمول کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ درہم کو درہم کے بدلے بیچنا ادھار جائز نہیں ہے. صلح الوکیلی والفضولی، وکیل یعنی ایجنٹ اور فضولی کی صلح. إذا وقع الصلح بين المدعي والأجنبي فإنه إما أن يكون بإذن المدعى عليه أو بغير إذنه. جب صلح مدعی اور اجنبی کے درمیان ہو تو یہاں تو اگر یہ صلح ہوئی ہے مدعا علیہ کی اجازت سے تو یہ دوبارہ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں. جب مدعی اور اجنبی کے درمیان صلح ہو، یعنی مدعی مدعا علیہ کے درمیان نہیں ہوئی بلکہ مدعی ایک طرف ہے اور ایک طرف کوئی اجنبی ہے، تو اب اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ صلح ہوئی ہوگی مدعا علیہ کی اجازت سے یا اس کی بغیر اجازت کے، تو اب دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا. اب دونوں کا حکم دیکھیں کر کے. اما اذا كان باذنه فانه يصح الصلح ويكون الاجنبي وكيلا عن المدعى عليه ويجب المال على المدعى عليه دون الوكيل سواء كان الصلح عن اقرار او انكار او سكوت لان الوكيل في الصلح لا ترجع اليه الحقوق. اگر یہ صلح اس کی اجازت سے ہوئی ہے مدعا علیہ کی تو صلح کرنا صحیح ہوگا، اور یہاں اجنبی کا حکم جو ہے مدعا علیہ کے ایجنٹ کا ہوگا، اور یہاں پر مال کی جو ادائیگی جو بھی جو ہے بدلے صلح کے طور پہ جو ہے طے پایا جائے گا وہ مدعا علیہ کے ذمے ہوگا نہ کہ وکیل کے ذمے. اس لیے کہ صلح چاہے صلح جو ہے کہ کہتے ہیں اقرار کے ذریعے ہوئی ہو یا انکار کے ساتھ ہوئی یا خاموشی کے ساتھ ہو، اس لیے کہ صلح میں رسپانسبلٹی جو ہے ایجنٹ کی سے متعلق نہیں ہوتی ہے. تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ صلح میں وکیل سے حقوق میں رجوع نہیں کیا جاتا ہے. حقوق میں رجوع کرنے کا مطلب ہے رسپانسبلٹی ہونا. تو جو ایجنٹ ہوتا ہے اس سے متعلق نہیں حقوق ہوں گے، حقوق جو متعلق ہوں گے وہ مدعا علیہ سے ہوں گے جو اصل ہے. وهذا إذا لم يضمن بدل الصلح، وأما إذا ضمن فإنه يجب عليه بحكم الكفالة والضمان لا بحكم عقد الصلح. البتہ یہ سارے احکامات تب ہیں جب کہ وکیل نے بدلے صلح کی ضمانت نہ لی ہو، یعنی گارنٹی نہ لی ہو. اور ہاں اگر اس نے گارنٹی لی ہے تو پھر اس پر واجب ہوگا کفالے اور ضمان کے حکم کی وجہ سے، یعنی اگر نہ کہ صلح کے حکم کی وجہ سے. یعنی صلح کری اور اس نے جو کہتے صلح کرتے وقت جو ہے گارنٹی لی کہ میں تمہیں یہ دلواؤں گا، تو اس نے جو گارنٹی لی تو اس کی وجہ سے اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس کو دلوائے یا دے اپنے پاس سے، صلح کی وجہ سے نہیں. فأما إذا كان الصلح بغير إذن المدعى عليه فهذا صلح الفضولي وهو على أربعة أوجه. اور اگر یہ صلح مدعا علیہ کی اجازت کے بغیر ہوئی ہو تو یہ فضولی کی صلح کرنا کہلائے گا، اور اس کی 4 قسمیں ہوں گی. الوجه الاول، پہلا قسم، ان يصالح الفضولي المدعى بمال ويضمنه بان يقول اصالحك من دعواك هذه على فلان ب1000 درهم على اني ضامن لك هذه ال1000. پہلی صورت یہ ہے کہ فضولی مدعا کہ فضولی صلح کرے ایسی چیز پر جس میں مال کا دعویٰ کیا گیا ہو، اور وہ اس کو گارنٹی دے یہ کہتے ہوئے کہ میں تم سے صلح کر رہا ہوں آپ کے فلاں پر 1000 درہم کے بدلے. دوبارہ سنیں اس کا ترجمہ. فضولی صلح کرے مدعی سے مال کے بدلے، اور وہ اس کو ضمانت دے، گارنٹی دے یہ کہتے ہوئے کہ میں تم سے صلح کر رہا ہوں تمہارے اس دعوے کی وجہ سے فلاں پر، یعنی تمہارا جو فلاں پر یہ دعویٰ ہے میں اس سلسلے میں آپ سے صلح کر رہا ہوں 1000 درہم کے بدلے، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ 1000 درہم آپ کو دلواؤں گا یا دوں گا. الوجہ الثانی، دوسری صورت،
يضيف المال إلى نفسه بأن يقول صالحتك على 1000 هذا. مال کی نسبت اپنی طرف کرے، مثلا وہ کہے کہ میں تم سے صلح کی، صالحتک کا مطلب علی 1000 هذه، اپنے اس 1000 کے بدلے. الوجہ الثالث، تیسری صورت، ان يعين البدل بان يقول صالحتك على 1000 وسلم ال1000 الیہ، کہ بدل کو متعین کر دے. مثلا وہ کہے کہ میں نے تم سے صلح کی 1000 پر، اور 1000 جو ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ سپرد بھی کر دے، جس سے متعین ہو جائے. وفي هذه الوجوه الثلاثة يصح الصلح ويجب المال على المصالح الفضولي ولا يجب على المدعى عليه شيء. ان تمام صورتوں میں صلح صحیح ہے، البتہ ان تمام صورتوں میں مال دینا، جو مال کی جو ادائیگی واجب ہوگی وہ مصالح یعنی صلح کرنے والے فضولی پر ہوگی، نہ کہ مدعی علیہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی، کیونکہ صلح مدعی علیہ نہیں گری، اس نے گری اس کی طرف سے. الوجہ الرابع ان يعين البدل بان يقول صالحتك على 1000 ولكن لم يسلم اليه، فهذا الصلح موقوف على اجازة المدعى عليه، فان اجازه جاز ولزمه ال1000 دون الفضولي، وان لم يجز بطل الصلح. بدل کو متعین کر دے، مثلا وہ کہے کہ میں نے تم سے صلح کی 1000 پر، لیکن اس کو سپرد نہ کرے، تو یہ صلح موقوف رہے گی، یعنی ڈیپینڈ رہے گی مدعی علیہ کی اجازت پر، پرمیشن پر. اگر وہ اس کی پرمیشن دیتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے تو جائز ہوگی، اور مدعی علیہ پہ لازم ہوگا 1000 کا دینا، فضولی پر نہیں. اور اگر وہ اجازت نہ دے اس بات کی تو صلح باطل ہوگی، یعنی صلح کا جو حکم ہے وہ کینسل ہو جائے گا.